لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر، علماء کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مجلس شورا کے ممبران اور مشائخ اعظام اور پنڈال میں موجود امیر المجاہدین کے شیر کہ جن کی رگوں میں اب خون کی بجائے جذبہ دوڑتا ہے، جن کے لہو کی حرارت سے اب سورج بھی شرمندہ شرمندہ رہتا ہے. بات اس مقام پہ کھڑے ہو کے کرنے لگا ہوں جو میرے اجداد کی زمین ہے، جہاں میرے اجداد آئے اور انہوں نے حضور خواجہ احمد مہروی کی خدمت کی، ان کے خلفاء کی خدمت کی اور ان کے خدمت گزار رہے. بس بات یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ ٹکراؤ جب ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، ٹکراؤ جب ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا. آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا. غور کیجئے گا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یار وہ بابا کون تھا جو ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے دونوں ہاتھ صرف لبیک کے لیے اٹھتے تھے، جس کے دونوں ہاتھ صرف تاجدار ختم نبوت کے لیے اٹھتے تھے، وہ بابا کون تھا جس کے ہاتھ میں نہ خنجر تھا، نہ تلوار تھی، نہ ڈنڈا تھا، نہ کلیشن تھی، نہ کوئی ہتھیار تھا. تاریخ کے اور آنکھ پلٹنے والا ڈھونڈے گا کہ یہ بابا کون تھا
کہ جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پورے کفر کو لتاڑ کر رکھ دیا تھا، تو جب اس بابے کے آبائی گاؤں کا ایڈریس پوچھا جائے گا تو وہ کہا جائے گا یہ بابا پاکستان کا تھا، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا تھا، اور صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک کا تھا، اور ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کا تھا، اور پنڈی گھیب کی داخانہ خاص لکا کلاں کا یہ بابا تھا کہ جس کے ذروں سے آج بھی شرمندہ ستارے ہیں۔ یہ اس خاک سے بابا تھا جس نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، جس نے ہزاروں دلوں میں غازی علم الدین بننے کی تمنا پیدا کر دی تھی، جس نے ہزاروں دلوں میں ممتاز قادری کا جذبہ بلند کر دیا تھا، جس نے لاکھوں دلوں کے اندر حضور کی محبت کی شمع کو روشن کر دیا تھا، اور جس نے کروڑوں دلوں میں امت مسلمہ کی پاسبانی اور اس کے آگے کھڑے ہونے کی اور کفر کے آگے کھڑے ہونے کی وہ جذبہ پیدا کیا کہ جس جذبے کو اب قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ تاریخ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت برا بن مالک، حضرت انس بن مالک کے بھائی، ہم نے اپنے قائد محترم کی زبانی سنا کہ آپ بالکل چھٹکے سے بدن کے مالک، بالکل پتلے سے۔ فرماتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو وہ تمام منکرین ختم نبوت ایک قلعہ بند ہو گئے، اور بڑا مضبوط قلعہ تھا، جو قریب جاتا اوپر سے آگ پھینکتے، سیسا پگھلا کے پھینکتے، اور جناب تیر مارتے، شہید ہو جاتے۔ حضرت برا بن مالک آئے اور آپ نے صحابہ سے عرض کی حضور کے غلاموں مجھے ڈھال پہ رکھو اور ڈھال کو نیچے سے اچھالو اور مجھے قلعے کے اندر پھینک دو۔ فرماتے ہیں، ہمارے قائد فرماتے ہیں کہ آپ 40,000 ان منکرین ختم نبوت سے لڑتے ہوئے آپ نے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ تو ہمارا قائد وہ قائد تھا کہ جب پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کے سیکولر، پوری دنیا کی میڈیا ایک حصار بنا کر اسلام کے خلاف ایک قلعہ بند اور ایک کھلی جنگ کے اندر تھا، تو ہمارا قائد وہ تھا جس نے تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اس جنگ میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ کبھی فیض آباد آیا، کبھی ناموس رسالت مارچ آیا، کبھی شیلنگ آئی، کبھی 8 لاشیں آئیں، کبھی 87 خاندان کے افراد کو جیل آئی، لیکن وہ ہر ظلم کے بعد یہ کہتا تھا پتروں بچے لگ دے ہو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی ایک اپنے انداز میں کہندے سن بھئی اس تو زیادہ تسی کر بھی کی سکتے ہو، کیونکہ ساڑھے قائد محترم دا ایمان سی، حدیث پاک تے انہاں دا ایمان جڑا رب تے سی میں بیان نہیں کر سکتا، نہ وہ لفظہ چاہ سکتا کہ میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا حق تے قائم رہا اور باطل دے سامنے کھڑا رہا، نہ کوئی شخص اس دا رزق روک سکتا، نہ موت تو پہلے کوئی شخص اس نے موت دے سکتا وقت تو پہلے۔ ساڑھے بابا جی دا ایک گل سی کہ جڑی بھی مشکل آندی، جڑا بھی لمحہ آندہ، مرحلہ آندہ، آپ فرماندے تسی اس تو زیادہ کار بھی کی سکتے ہو۔ وما قدر اللہ حق قدری، فرماندے سن کہ میرے مالک جڑانا وہ ساریاں قدرت رکھدا، اور فرماندے سن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرماندے سن جتنی جھوٹیاں تدبیریں کر لو میرا رب ایک دن اسلام نو غالب لے آئے گا، اور انہاں دی زبان اور انہاں دے الفاظ نکلے انشاءاللہ مینوں یقین ہے، بلکہ سانو سب نو یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد وقت آئے گا کہ جس دن اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا، پاکستان دے اندر پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا بلند ہوئے گا، اور امت مسلمہ سرخرو ہوئے گی، اور پاکستان اس کی قیادت کرے گا انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں۔ اور کچھ گلہ ہیں کہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ ہر ظلم دے خلاف گل کی تھی، اور اساں داتا علی اجمیری دے سامنے کھڑے ہو کے وعدہ کیتا سی کہ ہر ظالم دا ہاتھ روکاں گے، ہر ظالم دا ہاتھ روکاں گے۔ علماء بیٹھے سٹیج تے کہ فتح بیت المقدس دے موقع تے انہاں عیسائیاں عالمہ نے اور انہاں دے حکمہ نے اور جڑے ہو بیت المقدس دے اندر قلعے دے اندر لوگ سن، انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی
کہ اسی شہر کی چابیاں اس وقت تک نہیں دیں گے جو تک تہاڈا حاکم وقت یعنی تہاڈے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تشریف لاندے۔ تو پھر شاعر کہندا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ امام آتا ہے۔ انہوں نے سائیاں یہ شرط رکھی سی کہ جدو تک تہاڈا حاکم وقت نہیں آندا اسی یہ چابیاں تانوں نہیں دیندے۔ میں دیکھ رہا سا دیکھو مظلوم میں ہو کسی بھی جگہ تو ہوئے کسی طرح دا بھی ہوئے ظالم میں اس دا کسی طریقے نہ تعلق نہیں ہوتا، اسی ہر ظالم دے خلاف ہاں۔ اتھے انہوں نے یہ شرط رکھی حضرت عمر ادھر چل پے، ٹھیک ہے وسائل ہے مطلب جو آپ دے کول ایک بیت المال تو اونٹنی لئی اور کچھ زیادہ راہ لیا کہ غلام لے کے چل پے۔ خان صاحب تانوں اتھے ہزارت بیٹھ کے او بیبیاں او بہناں او مائیاں او پاکستان دے باسی پکار رہے ہیں کہ تسی آؤ مسئلہ حل کریے، تے تسی کیڑی ڈھیٹ مٹی دے بڑے ہو، کیڑی ڈھیٹ مٹی بڑے ہو کہ تانوں وہ پکار رہا، پھر تسی اپنے وزیر بھیج دیو، پھر وزیر بھیج کے تہاڈا وزیر کہندا کہ وہ آئیں گے اور آپ دیں گے کیا؟ میرا خیال ہے مظلوم نال قیامت تک جتنی دنیا گزر چکی اس طرح دی چول گل کسی نے نہیں کیتی ہونی۔ کچھ خون نچوڑ لے جے کی چاہتے ہو اس قوم کو کہ مر جاوے زندہ تر گود ہو جاوے، کی چاہتے ہو کہ انہاں مظلومہ کو پوچھتے ہو کہ خان صاحب آن کے اور تسی انہوں دیو گے کی؟ یقین جانو میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو میں سنے کہ وہ خاتون کہندی کہ میرے گھر ان مرد جنازے اٹھانا لے کوئی نہیں، اسی عورتوں نے جنازہ اٹھانا، تسی انہوں کو پوچھ رہے ہو سانو کی دیو گے؟ وہ تو انہوں کی دے سکتے ہیں؟ وہ خدا دا خوف کرو، کوئی اللہ کو ڈرو، وہ تو انہوں مزید کی دیں برا ہو سن، انہوں کو تک کچھ بھی نہیں بچیا، انہوں دے سارے رشتے چلے گئے۔ خدا دا خوف کرو، انہوں دی گل سنو، انہوں دے نال جا کے کھلوو۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میں انہوں لوگوں واسطے گل کر رہا جنہوں نے ہجے بھی ظالمت دی نشاندہی نہیں ہوئی۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا ظالم جان جائے انہوں دے نال چلیا قیامت آلے دن وہ بھی اس دے نال کھڑا ہوئے گا۔ جس نے ظالم نے قوت دیتی اور کسی طریقے نہ بھی دیتی اور ووٹ نہ دیتی اور سپورٹ نہ دیتی، وہ آکھے کہ جی یہ ریاست مدینہ دا نعرہ لاندا اور ریاست مدینہ دا والی دا غلام لے کے تے اونٹ لے کے بیت المقدس دی جانب چل پیا کہ جناب وہ شرط دینے چاہیے کہ تسی آؤ۔ آپ نے فرمایا میں آ رہا، کیا آپ سن سیکیورٹی تھریٹ نہیں سن؟ اور تو شے کی اور 36 لاکھ مربع میل دا کمران قیامت تک جڑا منارہ نور ہے مسلمانہ دے عدل واسطے وہ خود چل پیا اور تانوں بلائے جا رہے ہیں۔ تواڈے کو دنیا دی ہر عیاشی سامان موجود ہے، تانوں کتے تو کھیڈن دی فرصت ہوئے گی تو تسی ریاست مدینہ دی تاریخ پڑھو گے نا کہ ریاست مدینہ کہندے کیوں۔ بس چند گلاں اساں استاد صاحب فرماندے سن کہ قیامت والے دن حضرت عبداللہ بن انیس سوٹی دے چل کے آن گے جس جڑی سوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے گستاخ رسول دے قتل ہون تے دتی سی۔ فرمایا سی عبداللہ بن انیس عصا رکھ لے، قیامت والے دن کسی کو کوئی چلن دا سہارا نہیں ہونا، یہ سارے تو چل کے آئے گا۔ ساڈے کو تو ایک سہارا ہے کہ اسی امیر المجاہدین دا دامن پھڑ کے قیامت والے دن ٹر پاواں گے۔ اور تواڈے کو کی سہارا؟ تسی حضور دے بھی غدار، ناموس رسالت دے بھی غدار، ختم نبوت دے بھی غدار، پاکستان دے بھی غدار، ہر شہر رکھی بھی اور تباہی بھی کری جاندے ہو، پھر تسی آہدے ہو کہ تواڈے نال کوئی کھلوے، کس طرح کھلوے؟ اے ریاست مدینہ کھولو اور آپ اور پڑھو ریاست مدینہ کون ہے؟ ریاست مدینہ تو اوے کہ بالی راتوں اٹھ کے دیکھتا کوئی بیمار تا نہیں، کوئی پریشان تا نہیں، کوئی بھوکا تا نہیں ستا، کسی میں کوئی پریشانی تا نہیں، اور تواڈے تے روڈ تے بیٹھ کے ماواں بہنا دھی تے دھی ہوندی نا جی، وہ کہتا تیری میری کی ہوندی ہے، ظالمہ دھی تے دھی ہوندی ہے، ٹھیک ہے؟ تے تو او جناب عورتاں بیٹھی ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگے سر حاتم تائی دی دھی آوے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المزمل والی چادر ہوندے سر تے دے دین تے او پردے لا کے تانوں بلا رہی ہیں کہ تسی آ جاؤ تے مسئلہ حل ہو جاوے، کیوں نہیں جاندے؟ کی تکلیف ہے تانوں؟ جاؤ، اسی ہر مظلوم دے نال کھڑے ہیں، اسی اپنے قائد دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی کہ ہر اسی مظلوم دے نال کھڑے ہیں اور ہر ظالم دے خلاف کھڑے ہیں۔ اور اس ٹائم ظلم دا سب تو بڑا سردار اس ٹائم عمران خان ہے پاکستان دے اندر۔ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مطلب کوئی سمجھے
ڈرا لے گا, کوئی کسی طریقے نال سانو ڈرا لے گا. یار کی گل ہے کہ تسی اگوں بھی گولیاں قوم نو مار دیو, پچھوں بھی مار دیو. اے ہن اسلام آباد پنڈی چ تسی اسامہ ستی بچے نو گولیاں ماریاں, کوئی کہندا اونوں اتار کے ماریاں, کوئی کہندا وچ ماریاں. کی مسئلہ تانوں؟ کیوں قوم نو مارنا چاہندے ہو؟ بمبا نہ بھی ماری جاندے ہو, گولیاں نہ بھی ماری جاندے ہو, بھوک نہ بھی ماری جاندے ہو. آخر چاہندے کی ہو؟ نہ تسی ناموس رسالت دے وفادار ہو, نہ پاکستان دے وفادار ہو, نہ حضور دے. او تسی ہو کون؟ سانو تو اجے تک یہ نہیں سمجھ آ رہی تسی ہے کون اور آ کتنے گئے ہو. انہاں نوں لیان والے نوں یہ خیال کرنا چاہیے کنہاں نوں لیا بیٹھے کون؟ یہ تو پوری ریاست نو انفٹ کیتی بیٹھے اور پوری ریاست کا بیڑا بٹھا دیتا ہے انہوں نے. اگر تسی ہن چاہتے ہو کہ پاکستان دے اندر حقیقی مانیا حضور دا دین تخت پہ آوے, اس واسطے تانوں سارے کچھ سنجیدہ ہونا پینا. ایک باری اپنے اندر جھاگ کے ویکھنا پینا کہ ساڈے اوتے کتنی بڑی ذمہ داری. کیا سانو یہ یقین نہیں کہ اسی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہونا؟ اسی اندر نال کھڑے ہوں گے, اندر نال گلاں کریں گے جنہاں دیاں قیامت تک اے لانتا بن گئے نام کہ جناب تسی انہاں دے نال کھڑے سو جنہاں نے آسیہ نو چھڈیا, جنہاں نے بچیاں نو گولیاں ماریاں, جنہاں نے جناب حاملہ عورتاں نو سرے بازار روڈاں دے تے گولیاں ماریاں. ہر چیز ہر اور امت دیاں بیٹیاں نو, پاکستان دیاں بیٹیاں نو عزت فروشی دے مجبور کر دیتا. اس قسم دیاں تباہیاں مچا کے ملک دے اندر تسی مزید کی چاہندے ہو؟ ساڑھے کو سارا ہے او حضور دے نادا, او قیامت تک رہے گا. تے گل رہی سر جھکان دی تے ساڑھے قائد فرماندے سن, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے, جو ہر میدان میں شمع جلا کے جیے, جو ہر میدان میں سر اٹھا کے جیے. ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اسی مشن پہ قائم و دائم رہیں گے. اور ہمارا یہ آپ سے وعدہ رہا کہ ہمارے قائد فرماتے تھے کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور اپنی نظر سوئے طیبہ رکھیں. بس ہماری منزل بھی وہی ہے, ہمارا سفر بھی وہی ہے, ہماری ذات راہ حضور کی محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہمارے قائد نے پختہ کر دیا, راسخ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ